اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اس میں جو علت اور جو مقصد بتلایا ہے روزے کا، وہ ہے تقوی۔ لہٰذا ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے ہرگز ایسے کام نہیں کرنے جو تقوی کے منافی ہوں۔ مقصد تو تھا ہمارا روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی حاصل کرنا، لیکن ہم نے کچھ ایسے کام کر بیٹھے جو تقوی کے ہی منافی تھے۔ لہٰذا وہ کام کہ جو تقوی کے منافی، ان میں سے ایک کام تو یہ تھا کہ افطار میں تاخیر کرنا۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے الفاظ سے نیت کرنا الفاظ سے نیت کر کے روزے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جو کہ ہماری سوسائٹی میں مشہور ہے، کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ سحری کے لیے لوگوں کو اٹھانا، اور اس کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈھول پیٹنے والے آتے ہیں، یا ڈھول یا سائرن بجائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا بیلز یا گھنٹیوں کا تصور تھا یا نہیں تھا؟ کیا ڈھول بجا کے لوگوں کو سحری کے لیے بیدار کرنے کا تصور تھا یا ممکن تھا؟ پاسبلٹی تو تھی۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اذان تھا۔ 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے، جسے ہم عموماً تہجد کی اذان کہا کرتے ہیں، جو کہ آج بھی سعودی عربیہ میں حرمین میں ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پہ نہیں ہوتی۔ ایک ہے تہجد کی آواز، تہجد کی اذان، کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے اپنے کھانے پینے سے نہ رکو، بلکہ اپنے کھانے پینے کو جاری رکھو، یا کھایا پیا کرو، کھانے پینے سے رکو نہ۔ کیونکہ وہ جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے، یعنی ان کی اذان تو صرف لیرجع قائمکم، کہ یہ تو صرف جو تم میں سے رات کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو سحری کی طرف متنبہ کرنے کے لیے کہ اب سحری کر لیجئے، اور جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ اذان ہوتی ہے۔ تو جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے کیا ہے؟ سائرن، ڈھول پیٹنا نہیں، بلکہ اذان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جناب وہ اذان کی آواز اتنی نہیں ہوتی اور ہم نہیں آج کل تو یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے۔ آج کل تو سپیکرز ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جگہ جگہ سپیکرز لگائے جا سکتے ہیں، اذان کی آواز بلند کیجئے جتنی بلند ہو سکتی ہے۔ تو کیوں صرف چھوٹے سے سپیکرز لگائے ہوئے ہیں اذان کے لیے، اور پھر ڈھول پیٹنے کے لیے جو ہے ہر گلی میں جو ہے وہ اس طرح کے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ تو اذان کی آواز کو سپیکرز کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسی کوئی کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو ہمارے اس تقوی کے ہی کام کے منافی ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کے موقع پر عموماً ہماری سوسائٹی میں 4 رکعت کے بعد کوئی ایک مخصوص دعا ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں چیک تو کریں کہ ہماری کوئی ایسی عبادت تو نہیں۔ بدعت جو ہوتی ہے نا، ایسا کام ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ممکن تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اسے دین سمجھ کے آپ کر لیں، یہ بدعت ہوتی ہے عام زبان میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھ سکتے تھے؟ جی ہاں۔ کیا پڑھی؟ نہیں۔ تو آپ دین میں ایک نیا کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ذرا ہم چیک تو کریں نا کہ کیا 4 رکعت بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی دعا سکھلائی ہمیں، یا کوئی ایسی دعا ثابت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر بعض ہمارے ہاں یہ بھی رائج ہے کہ پہلے عشرے کی جناب دعا یہ ہے، دوسرے عشرے کی دعا یہ ہے، تیسرے عشرے کی دعا۔ تو یہ عشرے کے لحاظ سے دعاؤں کو خاص کر لینا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی کہے بھائی دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج تو نہیں۔ دیکھیں دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں کیا بتایا کہ ایک تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو، دعا کا اللہ نے حکم دیا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا تو حکم دیا ہے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے ذریعے متعین کیا ہے
کہ کیسے مانگنی ہے. خاص اوقات پر کوئی خاص دعائیں ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی بتائیں گے، لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص اوقات پر کوئی دعائیں خاص نہیں کی تو پھر اس کو جنرل عموم پر چھوڑا جائے گا اور لوگوں کے لیے اپنی مرضی سے کوئی اسپیسیفک دعا جنریٹ نہیں کی جائیں گی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ کی دعائیں خاص کر سکتے تھے؟ جی ہاں کر سکتے تھے. کیا کی؟ نہیں کی. تو آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. لہٰذا یہ بات کہ اس میں حرج کیا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں فجر کی نماز 3 رکعت پڑھ لیں، اس میں حرج کیا ہے؟ تیسری رکعت ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے، رکوع اور سجود ہی تو ہے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ جناب کوئی حرج نہیں. حرج سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اور یہ سب سے بڑا حرج ہے. اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں ہے. اسی طرح ایسا تو نہیں کہ ہم روزے رکھ تو رہے ہیں لیکن ہم کوئی حرام کمائی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو روزے کی آیات ذکر کی ہیں، اس آیت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روزہ رکھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو نا. یہ وہی اللہ جس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، لوگوں کے مال نہ کھاؤ. جناب روزے رکھیں، قیام اللیل بھی چل رہا ہے، تراویح بھی چل رہی ہے، لیکن تجارت کے معاملات تو اللہ معاف کرے اتنے بھیانک اور اتنے خراب ہیں. سودی معاملات ہیں، رشوت خوری ہے، دھوکے بازی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بھائی روزے کا جو مقصد تھا نا تقوی، تو روزے کا مقصد تقوی جو تھا یہ آپ کے تجارتی معاملات میں کیوں نہیں دکھ رہا؟ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم سیکولر تھی. قوم شعیب علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ الصلاۃ تأمرک، کہ کیا تیری نماز ایسی ہے اے شعیب، تیری نماز ایسی ہے کہ یہ ہمیں اس چیز سے روکتی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، یا پھر جو ہم اپنے مال کے ساتھ، ہماری تجارت کے ساتھ جو ہم کرنا چاہیں، جو ہم اپنی تجارت کے ساتھ کرنا چاہیں، جو ہم اپنے مال کے ساتھ کرنا چاہیں، جیسے اپنے مال کو خرچ کریں، جیسے کمائیں، کیا تیری نماز اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز سے بھی روکتی ہے کہ ہم اپنے جو مال کے ساتھ کرنا چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی جو عبادت ہوتی ہے، جو نمازیں، جو روزے، وہ اس کے تجارتی معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہی تو تقوی ہے. لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں اور آپ ان چیزوں میں ملوث ہیں اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں مقصد تو یہ تھا کہ تقوی حاصل کر کے، ایمان کو بڑھا کے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہونا. لیکن رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے حقوق بھی مار رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، غیبتیں بھی کر رہا ہوں، اور پھر کئی بدعات کا کام کر رہا ہوں، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ میں ایک رمضان میں ثواب اور اجر اپنے اوپر اپنے لیے حاصل کرنے کی بجائے میں ایک بہت بڑا بوجھ لے کے قیامت والے دن حاضر ہوں گا. اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہو جائے کہ جس کا مجھے وہم و گمان، یا جس کا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.